أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم عبدالحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. دعاؤں میں میری خدایا اثر دے میری خواہشوں پہ مجھے تو صبر دے. دعاؤں میں میری خدایا اثر دے میری خواہشوں میں مجھے تو صبر دے. کرو اے دنیا کے غم کا مداوا میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے. بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر بھٹکتا
پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، جو پھلدار ہو کوئی ایسا شجر دے، عطا کر تو میرے دل کو تسکین یا رب، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لالو بہر دے، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میری یہ دعا ہے کہ جنت میں گرد دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، جو ماں باپ کا درد رکھتا ہو دل میں، جو ماں باپ کا درد رکھتا ہو دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے، خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، نہ ہو شام جس پر تو ایسی سحر دے، مجھے مانو زر دے کے مغرور نہ کر، مجھے مانو زر دے کے مغرور نہ کر، میرے دل میں اللہ تو اپنا ڈر دے، تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا، تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا، نظر آئے مجھ کو تو ایسی نظر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری خواہشوں میں مجھے تو صبر دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ اللہ، تو بڑا رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، تو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا. یا اللہ تیرا شکر، رمضان عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، سجدہ نصیب فرمایا، خوبصورت محفل عطا فرمائی. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ایک رات ایک شخص مسجد میں آیا، سب لوگ نماز پڑھ کے جا چکے تھے، مسجد میں صرف ایک بوڑھا آدمی سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ وہ شخص خاموشی سے بیٹھ گیا، کچھ دیر گزری، پھر آدھا گھنٹہ، پھر 1 گھنٹہ، لیکن وہ بزرگ ابھی تک سجدے میں تھے۔ جب وہ اٹھے تو ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے پوچھا، بابا جی آپ اتنی دیر سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ وہ مسکرا کے بولے، بیٹا میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نماز میں اللہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں رمضان اور اس کی مبارک راتیں، اور جیسے جیسے ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں یہ آخری عشرہ، یہ طاق راتیں، یہ لیلۃ القدر، اور پھر جب ہم لیلۃ القدر کی بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات جو 83 ایئرس کی عبادتوں کا اجر اور اس کا آخری عشرے میں ہر رات میں کوئی ایسی عبادت کر جانا، کوئی ایسا درود پڑھ جانا، کوئی ایسا قرآن پڑھ جانا، کوئی ایسا سجدہ کر جانا، اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے، اگر غور کریں تو طاق روحانیت میں ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے۔ اللہ طاق ہے، ایک ہے، اور طاق ہی کو پسند کرتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ طاق کا مطلب وحدانیت ہے، وحدت ہے۔ دنیا کثرت ہے اور اللہ وحدت ہے۔ اور جب بندہ طاق رات میں جاگتا ہے، دنیا کی کثرت سے نکل جاتا ہے اور اللہ کی وحدت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اکثر یہ غور کرنے میں آیا ہے کہ طاق راتوں میں انسان دیکھتا ہے کیا کرے، کون سی افضل عبادت کرے۔ عبادتیں تو بہت ساری ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، درود شریف ہے، دعا ہے، نوافل ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں ان راتوں میں سب سے قیمتی عبادت سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے ہمیں سجدے کی سمجھ آتی ہے، اللہ کے قرب کی سمجھ آتی ہے، یہ سجدہ کرنے والوں کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ سجدے سے دماغ کو سکون ملتا ہے، خون کی گردن کے اندر، سر کے اندر گردش بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، ذہنی دباؤ کم ہوتا چلا جاتا ہے، دل کو سکون آتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نماز اور سجدہ یہ بڑی جسمانی تھراپی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی سجدہ
جیسے جیسے یہ سمجھ آتا چلا جاتا ہے تو یہ بہت ساری دل کی بیماریاں جو تکبر ہے، حسد ہے، غرور ہے، نفس کی اور بہت ساری بیماریاں، سجدہ اس کو توڑتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی پیشانی زمین پہ رکھتا ہے تو وہ اپنی انا کو توڑ دیتا ہے۔ اور جب ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ صحابہ کرام یہ محسوس کرتے تھے کہیں یہ دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام بھی ایسا سجدہ کرتے تھے اور سجدے میں ایسا روتے تھے کہ نیچے کی زمین گیلی ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ اور اکثر صوفیہ اکرام کو دیکھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو سجدے میں پایا۔ اور پھر جب انسان کو طاق راتیں مل رہی ہوں، لیلۃ القدر کی تلاش ہو، تو پھر کیوں نہ اپنی رات کی عبادتوں میں، نوافل میں سجدوں کو لمبا کیا جائے، 2 نفل پڑھے جائیں، سجدے میں جائیں اور پھر طویل سجدہ کیا جائے، اس سجدے میں اللہ سے بات کی جائے، استغفار کیا جائے اور اس عشرے کی دعا کی جائے۔ اور پھر جیسے جیسے آپ لمبا سجدہ کرتے چلے جاتے ہیں پھر آپ کو اللہ کا قرب ملتا چلا جاتا ہے، اور جس کے پاس اللہ کا قرب آتا چلا جاتا ہے اس کے لیے نیک کام کرنا، نیکی کرنا بڑا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر نماز پڑھنا بڑا آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر نماز کے اندر اللہ ملتا چلا جاتا ہے۔ پھر ان طاق راتوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ دل جاگ جائے، آنکھیں نم ہو جائیں، پیشانی اللہ کے آگے جھکنا شروع ہو جائے۔ اور اگر ان طاق راتوں میں ہمیں ایک سجدہ بھی ایسا مل گیا جس میں ہمیں اللہ کی رحمت نظر آنا شروع ہو گئی، تو پھر انسان کی زندگی بڑی شکر والی، بڑی شکر گزاری والی اور بڑی آسانیاں بانٹنے والی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، ہمیں ایسا سجدہ عطا فرمائے جس میں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، ہماری زندگیوں کو بدل دے، اور ہمیں اپنی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت کچھ بتائیے گا اور دعا کرائیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ کیا بات ہے! رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں شب لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے
ہم سب کے لیے کتنی آسانی فرما دی کہ لیلۃ القدر پوشیدہ تھی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب آخری عشرے کی طاق راتیں کتنی ہوں گی؟ اگر ہم ان راتوں کو صرف خصوصی اہتمام کر لیں، ویسے تو رمضان کی ہر گھڑی ہر رات ہی مبارک اور برکت والی ہے، لیکن اگر ان طاق راتوں کو اگر ہم خصوصیت کے ساتھ اللہ کی عبادت، ذکر، تلاوت، نوافل اور لمبے سجدوں میں گزارنے کی کوشش کر لیں تو یقیناً ہمیں 83 سال اور کچھ ماہ کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اور بندہ جتنا زیادہ عبادت کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے قرب کی طرف جاتا ہے۔ پھر سجدے کی تو کیا بات ہے، سجدہ اسلام میں عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے۔ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانیں اور سجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر سورہ حج کی ایک آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر ایک اور جگہ پر ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں خوب دعا کیا کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا جو شخص اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میری امت کو سجدوں کے نشان سے پہچانا جائے گا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں سجدہ انسان کو تکبر سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری کا قول ہے زمین پر کیا گیا سجدہ آسمانوں تک نور بن کر پہنچتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں سجدے میں وہ لذت پاتا ہوں جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ پتہ چلا سجدہ عاجزی، بندگی اور اللہ سے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص کثرت سے سجدے کرتا ہے اللہ اس کے درجات بلند فرماتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے اور اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بکثرت سجدے کیا کرتے ہیں اور لمبے سجدے کیا کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی خوشخبری ملتی تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے متعلق ہے نا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنی راتیں اللہ کے حضور سجدہ کرتے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا لمبا قیام کرتی، اتنا لمبا سجدہ کرتی کہ ایک ہی سجدے میں رات ختم ہو جاتی۔ تو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی یا اللہ کوئی رات ایسی بھی بنا کہ فاطمہ دل کھول کر سجدہ کر لے کہ وہ رات ختم نہ ہو، کیونکہ سیدہ فاطمہ پاک کا سجدہ لمبا ہوتا تھا، رات مختصر ہو جاتی تھی، رات ختم ہو جاتی تھی لیکن سجدہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنی راتوں کو قیام میں اور سجدوں میں گزار دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بزرگان دین کی، صحابہ کی، اہل بیت اطہار کی سیرت پڑھیں، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا یہ لقب ہے زین العابدین، یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ اب اندازہ لگے وہ کتنی عبادت کرتے ہوں گے، کتنی عبادت کرتے ہوں گے کہ اس دور کے لوگوں نے آپ کو زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت کہنا کہ شروع کر دیا۔ وہ لمبے سجدے کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کی عبادت تو بڑی مشہور ہے۔ تو یوں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین لمبا قیام فرماتے، لمبے سجدے کرتے عام دنوں میں۔ جب عام دنوں میں ان کا یہ حال تھا تو غور کریں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، لیلۃ القدر میں اور ان تاخراتوں میں وہ کتنے لمبے سجدے کرتے ہوں گے۔ اے کاش ہم بھی آج کی اس محفل سے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں، نیت کریں اور اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ ان تاخراتوں میں خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ ہم لمبے نوافل پڑھیں، لمبے لمبے سجدے کریں۔ اور جیسا کہ استاد جی نے بتایا کہ لمبا سجدہ تو جسم کی صحت کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہے، ایک بڑی زبردست ایکسرسائز بھی ہے، خون کی گردش کے لیے بہت فوائد ہیں، اور نہ جانے کتنے سارے گردن کے اور جسم کے کئی سارے مسلز کے اس میں فوائد ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، قرآن و سنت کی برکتوں کو پانے کے لیے، نوافل کی برکتوں کو پانے کے لیے لمبے نوافل پڑھنے، لمبے سجدے کرنے، لمبے قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کا صدقہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور۔ اللهم إني أسألك فكان رقبتي من النار، اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وأمرك العظيم أن تجيرني من النار والكفر والفقر۔ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بك من النار۔ اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل۔ اللهم ونجني من النار واغفر لي مغفرة بالليل والنهار والمنزل الصالح من الجنة۔ اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما، وأن تدخلني الجنة آمنا۔ اللهم بحمدك إن صرفت وبذنبي اعترفت، أعوذ بك من شر ما اقترفت، وأعوذ بك من جهد البلاء ومن عذاب الآخرة۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ اللهم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقيلني وأن تجيرني من النار بقدرتك۔ مالک کریم، ہمارے والدین کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی قبروں کو پیارے آقا علیہ السلام کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی حتمی مغفرت فرما، ہمارے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو نیک بنا، ہمارے گھر والوں پر رحمت فرما، ہمارے علم و عمل میں، رزق اور مال میں، گھر میں، اولاد میں تقوی و اخلاص میں برکتیں عطا فرما، ہمیں لمبے سجدوں کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک نوافل کی کثرت کی توفیق عطا فرما، رمضان مبارک کی برکتیں عطا فرما، لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک تیرے جتنے بندے، تیری جتنی بندیاں اس وقت تیرے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرما۔
ہماری اس محفل کو دوام عطا فرما، ہماری اس محفل کو سلامتی عطا فرما، اس محفل سے حاصل ہونے والی تمام برکتیں ہمیں عطا فرما، اس محفل سے حاصل ہونے والی معلومات، علم اور تزکیہ نفس کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اللہ پاک، اس کو ہمیں سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، ان سے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے جمع کیا۔ مالک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں رہنما عطا کیے۔ تیرا شکر ہے مولا، تو نے ہمیں اصلاح کرنے والے عطا کیے۔ اے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں رمضان دیا۔ اے اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا۔ اے مالک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بخشش و مغفرت پانے والے ایام عطا فرمائے۔ اب تجھ سے بخشش و مغفرت مانگتے ہیں مولا، ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بخش دے، امت محبوب پر رحم فرما دے، امت محبوب کو بخش دے، امت محبوب کے لیے آسانیاں فرما دے، ظالموں کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے تیرے بندیاں مظلوم ہیں، ان پر رحم فرما دے، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ عالم اسلام کو استحکام عطا فرما دے، عالم اسلام کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما دے۔ اللہ دین اسلام کا بول بالا فرما دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما دے۔ اے مالک ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما کر ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اپنا قرب عطا فرما دے۔ اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے مسلمان بے گناہ قید میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما، یا اللہ جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو بے روزگار انہیں حلال اور طیب وافر رزق عطا فرما، یا اللہ پاک جو کاروبار والے ہیں ان کے کاروبار میں، مال میں، رزق میں ترقی اور برکتیں عطا فرما، ہمیں مساجد آباد کرنے والا بنا، ہمارے گھروں کو آباد فرما، ہمارے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابیاں اور برکتیں عطا فرما، انہیں علم و عمل کا شوق عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی، عمل کی، عقیدے کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔